اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ۔ یہ سورہ بینہ کی آیت ہے، آیت نمبر 5۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے حقوق میں سے ایک حق کو بیان کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، رب العالمین ہے، جس نے تمام عالم کو پیدا کیا، زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، اور اللہ رب العزت نے نہ جانے کتنے عالم پیدا کیے، فرشتوں کی دنیا الگ، جناتوں کی دنیا الگ، انسانوں کی دنیا الگ، حیوانوں کی دنیا الگ۔ جب یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ کہ تم کو کس نے پیدا کیا، تو ہم سب یہی کہیں گے کہ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا، اس ذات نے پیدا کیا جو تمام جہان کا پالنہار ہے۔ تو جس ذات نے ہمیں وجود بخشا، ہمیں زندگی عطا کی، تو اس ذات کے بھی تو کچھ حقوق ہوں گے۔ اسی لیے دربار توحید کے حقوق و آداب میں سے ایک حق اسی آیت میں بیان کیا گیا ہے، سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں۔ اور انہیں یعنی کتب سابقہ میں انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خالص رکھیں، ادیان باطلہ کی طرح کسی کو اللہ کا شریک نہ بناویں۔ یہی اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سیدھی سچی امت کا دین ہے۔ اہل کتاب کو ان کی کتابوں میں یہی حکم دیا گیا تھا، اہل کتاب کو کتب سابقہ میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ اپنی عبادت و اطاعت کو خالص اللہ کے لیے رکھیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر فرمایا کہ یہ کچھ ان کی ہی خصوصیت نہیں، ہر ملت قیمہ یا تمام کتب قیمہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، ان سب کا دین اور طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ رب العزت بہت غیور ہے، اپنے ساتھ کسی کو، اپنے ساتھ شرکت کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ یہ شرک جو ہے، شرک کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اللہ کا، بھگوان کا کسی انسان کے اندر اوتار سمجھ کے اس کی عبادت کرنا۔ یہاں تک کہ لوگ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، انسانوں کی پوجا کرتے ہیں، چاند سورج کی پوجا کرتے ہیں، جانوروں تک کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ تو جو مشرکین، یعنی وہ مشرکین کہ جو ملت ابراہیمی کو بھی برحق سمجھتے تھے، ان کو بھی یہ کہا گیا ہے، تمام کتب سابقہ میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خالص رکھیں۔ اور یہی تو اللہ کی خاصیت ہے کہ اللہ رب العزت تنہا ہے، اکیلا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا مسجود الا اللہ۔ اور یہی چیز کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، اور کوئی پوجا کے لائق نہیں، وہ صرف اللہ رب العزت ہے۔ جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ قرآن جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پوری انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قرآن عطا کیا ہے، ہدی للناس کے لوگوں کی ہدایت کے لیے، کہ اسی قرآن کی ایک سورت جو سب سے اہم سورت ہے، جو تمام سورتوں کی سردار ہے، سورہ فاتحہ، اور اس سورہ فاتحہ یعنی تمام قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اس آیت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ای لا نعبد الا ایاک ولا نتوکل الا علیک، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہی تو چیز ہے کہ جب امتوں میں بگاڑ آتا تھا، لوگ اللہ کو بھول جاتے تھے،
اللہ رب العزت اپنے معصوم پیغمبروں کو، نبیوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجتے تھے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو ایک مانیں۔ لیکن جب نبی آتے، محنت کرتے، لوگوں سے قریب کرتے، وہ دن میں بھی دعوت دیتے، رات میں بھی دعوت دیتے، چوری چھپے بھی دعوت دیتے، اعلانیہ طور پر بھی دعوت دیتے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح انبیاء کرام کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ اللہ کو مان لو، کہ کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمام انبیاء کا یہی مشن۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اسی کام کے لیے مبعوث فرمایا کہ میرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، میرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ جو یہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور یہی دعوت تھی انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی ایسا پیغمبر، کوئی بھی ایسا نبی نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو، یہ پیغام نہ بھیجا ہو، لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ تمام انبیاء کرام اسی کلمے کی دعوت دیتے تھے اور یہی کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کیا اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور عبادت کا طریقہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی سیدھی سچی امت کا دین ہے۔ کہ نماز بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے ہم مسلمانوں کے لیے، کہ نماز کو مومن کا معراج بتایا گیا ہے۔ یہ نماز ایسی چیز ہے کہ ہر مسئلے کا حل نماز میں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے نماز کی اتنی تاکید کی قائم کرنے کی کہ قرآن مجید میں 80 مرتبہ سے زیادہ نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس الفاظ کو وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، یعنی نماز کے قیام کا ذکر 80 مرتبہ سے زیادہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ نماز بہت عظیم چیز ہے۔ نماز تو ارکان اسلام میں سے ہے کہ اسلام کے جو بنیادی 5 رکن ہیں ان میں سے ایک رکن، اہم رکن، وہ نماز ہے۔ بنی الاسلام، مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ سب سے پہلا کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ 5 ارکان، ان 5 ارکانوں میں سے سب سے پہلا رکن نماز کو قائم کی، نماز کو بتلایا۔ یہی وہ نماز ہے جو تمام برائیوں کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمام منکرات کو، تمام فحش کو، تمام برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اور نماز کے چھوڑنے سے ہی تمام برائیاں آتی ہیں۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز کی پابندی کیجئے۔ ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، روزی روٹی نہیں چاہتے، ہم آپ سے کموانا نہیں چاہتے، ہم تو آپ کو روزی روٹی دے کر رہیں گے، اور بہترین انجام ہے متقیوں کے لیے۔ آج آدمی روزی روٹی کے لیے کتنا ترستا ہے، کتنی محنت اور کوشش کرتا ہے،
لیکن نماز کو چھوڑ کر محنت کرتا ہے، اس لیے اس کی روزی، اس کے دکان میں، اس کے کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کمائی میں برکت چاہتے ہیں تو نماز کو قائم کیجئے، نماز پڑھیے، نماز کا حکم کیجئے، دوسروں کو بھی، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اپنی روزی روٹی میں اور اپنی کمائی میں، دکان مکان میں خیر و برکت کے لیے، کہ نماز بھی پڑھو اور نماز کی دعوت بھی دو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، نماز کا اہتمام کریں، اور اس بیان کا جو اصل مقصود ہے وہ دربار خداوندی کے حقوق کو بیان کرنا ہے، کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہی اس کا حق اور ادب خداوندی ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔